اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب زدنی علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد رب کائنات کی مقدس بارگاہ میں نہایت انکساری سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما دے، سامعین کو مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہر نعمت اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، بلکہ اللہ کی جو عطا کردہ نعمت ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہم کسی بھی نعمت کا الٹرنیٹ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز جو متبادل طور پر استعمال ہو رہی ہے وہ ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ چیز کا یہ مثل نہیں ہو سکتی، اور یہ چیز ہمارے اوپر واضح ہو جاتی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، چاہے ہمارے جسم کے اندر کی نعمتیں ہوں، باہر کی نعمتیں ہوں، آفاقی نعمتیں ہوں، زمینی نعمتیں ہوں یا آسمانی نعمتیں ہوں، ہر ایک نعمت بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے ایمان، ایمان کے ساتھ پھر علم، علم کے ساتھ پھر عقل، یہ بڑی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں۔ علم اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو خود بھی فضیلت کی چیز ہے، اور جس میں یہ علم آ جاتا ہے وہ بھی فضیلت یافتہ ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ انسان ہو، جانور میں بھی اگر علم آ جائے تو دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھیں آپ، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک قصہ لکھا ہوا ہے۔ چونٹی نے اپنی دوسری چونٹیوں کو یہ پکار کر کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں روند ڈالیں وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ تک بھی نہ چلے، یعنی اپنی لاشعوری کیفیت میں، اپنی لا علمی کے طور پر وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کر کچل نہ ڈالیں، اس لیے تم اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ امام رازی نے فرمایا ہے کہ وہ چیونٹی جس کی زبان سے جس طرح کی بھی اس کی اللہ نے زبان بنائی یا زبان حال بنائی، جو بھی اللہ نے ان کی بول چال کی کیفیت پیدا فرمائی، اس کی زبان پر جب یہ الفاظ آئے نا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ یہ اللہ کے نبی کے لشکر کے لوگ جو آ رہے ہیں کہیں لاشعوری میں
لا علمی میں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ اس میں ادب کا ایک پہلو موجود تھا، ایک علمی کیفیت موجود تھی کہ وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کا جو لشکر ہے وہ ایسا تربیت یافتہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں شعور مل جائے، اگر انہیں علم ہو تو وہ ہم جیسی حقیر مخلوق کو بھی اپنے پاؤں تلے نہیں روندتے۔ اگر وہ روند ڈالیں گے تو لا علمی کی وجہ سے اور لا شعوری کی کیفیت میں روند ڈالیں گے، ورنہ وہ تربیت یافتہ مخلوق ہے، وہ تربیت یافتہ لشکر ہے، نبی نے ان کی تربیت کی ہے، اس لیے وہ ہمیں بھی نہیں روندیں گے۔ چیونٹی کے اس ادب اور علم کی وجہ سے اللہ نے اس چیونٹی کو باقی ساری چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ یہ امام راضی لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کی نسبت زیادہ علم رکھتی تھی، تو اس کے علم کی بنیاد پر اللہ نے اسے باقی چیونٹیوں کے اوپر ملکہ بنا دیا، سردار بنا دیا۔ پتہ یہ چلا علم صرف انسان کو فضیلت نہیں دیتا، بلکہ یہ علم جس مخلوق میں بھی آ جاتا ہے وہ مخلوق اپنے ہم جنس میں ممتاز ہو جاتی ہے، بلکہ چیونٹی سے بھی زیادہ ارذل مخلوق۔ اللہ اکبر! آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، اس کے 6 پارے میں ایک کتے کا ذکر ہے۔ کتا اگر شکار سیکھا ہوا ہو، کتا اگر سدھایا ہوا ہو، شکار کے بارے میں اسے سمجھایا ہوا ہو، اگر کتا، اسے کہتے ہیں قلب معلم، وہ کتا جسے شکار کرنا سکھایا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ اس کتے کا شکار کیا ہوا تم کھا سکتے ہو، لیکن اگر وہ کتا جس کو شکار کرنا سکھایا نہیں گیا وہ شکار کرے گا، اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کتے کو دوسرے کتوں سے بھی ممتاز کر رہا ہے۔ وہ کتا جس کو علم آ گیا اس کو دوسرے کتوں کے اوپر فضیلت مل گئی۔ چیونٹی تو دور کی بات، وہ مخلوق جسے آپ ناپاک اور پلید سمجھتے ہیں، جس کو شریعت نے ناپاک قرار دیا، جس کے لعاب کے اگر چند قطرے آپ کے کپڑوں کو لگ جائیں تو دھونا لازم ہو جاتا ہے، آپ کے برتن کو اگر وہ چاٹ لیں تو انہیں دھونا لازم ہو جاتا ہے، وہ کتا جب قلب معلم بنا، جب اس کے اندر علم آیا تو اس نے، وہ کتا دوسرے کتوں سے ممتاز اور افضل ہو گیا، اور اس کو یہ فضیلت مل گئی کہ ہے تو کتا ہی، لیکن اب چونکہ عام کتا نہیں ہے، اب یہ علم والا کتا ہے، لہٰذا اس کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال اور جائز ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم اتنی فضیلت کی چیز ہے۔ میرے بھائی، چونکہ علم فضیلت کی چیز ہے تو سب سے زیادہ مستحق اس کا انسان ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے فن، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ مثلاً آپ اپنے بچے کو موٹر سائیکل مکینک بناتے ہیں، تو موٹر سائیکل کی اگر کوئی بندہ اس کے پارٹس جوڑنا جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو یہ فن ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچائے، علم وہ ہے جو آپ کے اوپر کائنات کی حقیقت کو کھولے، علم وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، اور وہ ہے علم دین۔ احادیث میں علم کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، احادیث میں جو علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ علم دین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو ہم دنیا کا علم پڑھتے ہیں، عصری علوم،
یہ اپنی جگہ پر فضیلت والا ہے، کیونکہ یہ علم فنون کے لیے ہوتا ہے، یہ علم دنیا کمانے کے طریقے سکھاتا ہے، یہ علم روزی کمانے کے طریقے بتاتا ہے، یہ علم آپ کو شریعت کا علم نہیں سکھاتا۔ یہ تعلیم اپنی جگہ پر اچھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں خدا نہ خواستہ عصری تعلیم کی مخالفت کر رہا ہوں، نہیں، عصری تعلیم بھی اپنی جگہ پر لازمی ہے، ہونی چاہیے، ضرورت ہے اس کی۔ اگر عصری تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ اس دنیا سے جو آپ کی مخالف دنیا ہے، عصری علوم میں پیچھے رہ جائیں گے۔ جب پیچھے رہ جائیں گے تو وہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں چلے جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ ترقی کر جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ مسجد میں محدود ہو کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کے سارے لوگ تو مسجد میں بند ہو کے نہیں بیٹھیں گے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے لوگوں کو خود ہی ان کی طرف مائل کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور دنیا کی چکا چوند کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ بھئی اگر کوئی موٹر سائیکل مکینک نہیں بنے گا، کوئی کار مکینک نہیں بنے گا، کوئی فیکٹری کا علم نہیں جانے گا، کوئی بزنس نہیں دیکھے گا، تو مجھے بتائیں یہ سارے کام کون جانے گا؟ اور کوئی اگر زراعت نہیں سیکھے گا تو زراعت کون کرے گا؟ یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ شریعت خدا نہ خواستہ اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ میرے آقا کے دور میں جہاں پر اصحاب صفہ جو کہ 70 ہوتے تھے اور 70 سے کبھی بڑھ جاتے تھے، جو 24 گھنٹے علم دین کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف رکھ کر کے اس مدرسے میں رہتے تھے، وہ بھی تھے، لیکن وہاں وہ بھی تھے جو زراعت پیشہ تھے، جو تاجر تھے، وہاں وہ بھی تھے جو تیر بناتے تھے، جو تلواریں بناتے تھے، جو ضرورت کی اشیاء بناتے تھے، جو ٹوکریاں بناتے تھے، جو کپڑے بنتے تھے۔ یہ سارے لوگ اس وقت موجود تھے نہیں تھے؟ سب لوگ موجود تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب چونکہ میرے ماننے والے ہو تم اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو اور اصحاب صفہ کے ساتھ 24 گھنٹے بیٹھ جاؤ، ادھر علم سیکھو، دین سیکھو، اب تم شریعت سیکھو، یہ نہیں فرمایا۔ نہیں، جو مخصوص ہو کے بیٹھ گئے، جن کو کوئی کام نہیں تھا، جن کے اہل و عیال کی ذمہ داریاں جن کے اوپر نہیں تھی، جو فارغ البال تھے، فارغ المال تھے، جو مسکین فقیر تھے، جو مسافر تھے، جن کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہ تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 24 گھنٹے کے لیے وقف کر کے بٹھا دیا، بیٹھو ادھر، سیکھو علم دین، تاکہ تم علم دین سیکھ کے پھر پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور پوری دنیا میں علم کو پھیلا دو۔ وہیں پر دوسرے شعبہ جات کے لوگ بھی موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 24 گھنٹے ان کو وہاں پر نہیں بٹھایا۔ وہ 24 گھنٹے تو نہیں بیٹھے، مگر 24 کے 24 گھنٹے وہ اپنے کام میں بھی نہیں رہے۔ یہ وہ چیز ہے جس فرق کو آپ نہیں سمجھ رہے، جس فرق کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ ہمارا وہ بندہ جو 70 سال کا ہو گیا، وہ ابھی صحیح وضو کرنا اور نماز پڑھنا نہیں جانتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین نے اسے مدرسے میں نہیں ڈالا، وہ مدرسے میں نہیں پڑھا، دینی علوم اس نے حاصل نہیں کیے، وہ جس شعبے میں گیا اسی کا ہی ہو کے رہ گیا، اس نے پھر مسجد کو، مدرسے کو ٹچ ہی نہیں کیا، وہ دین سیکھنے ہی نہیں آیا، وہ جس کا تھا وہی رہ گیا۔ نہیں، جو طریقہ نبوی تھا، جو دور اول میں طریقہ تھا، اس کو اپنایا جائے تو موٹر سائیکل مکینک، کار مکینک، زراعت پیشہ، دکاندار، کوئی بھی دین سے محروم نہ رہے۔ طالب علم تو مخصوص اسی کے لیے ہوگا، لیکن کوئی شخص بھی
دین سے محروم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، آج جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے، آپ جس شعبے میں بھی ہیں آپ اپنے شعبے کے ساتھ مخلص رہیں، وہاں محنت کریں، لیکن اپنے 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ دین کے لیے بھی نکال لیں۔ 10 منٹ بھی دین کے لیے نہیں نکال سکتے تو پھر آپ سنا کے مسلمان ہوں گے؟ آپ ایک اچھے مسلمان، ایک صحیح کام کرنے والے، ایک عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، بھلے مانس مسلمان نہیں ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو مسجدیں ہیں یہ مراکز علم ہیں، یہ مدارس دینیاں ہیں۔ آپ ان مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہم نے اس لیے پہلے دن سے ہمارا وین تھا، پہلے دن سے ہم نے یہاں مدرسہ شروع کیا، پہلے دن سے ہم نے محلے کے بچوں کو حفظ کرانا شروع کیا، کیونکہ ہمارا یہ وین کوئی آج حالات دیکھ کر نہیں ہے، یہ ہمارا وین شروع سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال نہ کیا جائے، نہیں، بلکہ یہ علم کا مرکز ہونا چاہیے، جہاں پر یہاں آ کے لوگ نماز پڑھیں، خود قرآن مجید کی تلاوت کریں، وہاں محلے کے گرد و نواح کے لوگ آ کے حفظ قرآن بھی کریں۔ اب یہ بچے جو حفظ قرآن کر کے جائیں گے انہی محلوں میں، تو یہ نور بکھیریں گے نہیں بکھیریں گے، یہ قرآن کی برکتیں پھیلائیں گے نہیں پھیلائیں گے، ان کے گھروں میں قرآن کی ضیائیں پھوٹیں گی نہیں پھوٹیں گی، اور پھر ان کی جو اگلی نسل ہوگی، ان کے جو بچے ہوں گے، ان کو قرآن کی برکتیں ملیں گی نہیں ملیں گی۔ تو یہ شمع سے شمع جلتی ہے، شمع سے شمع جلتی ہے، ایک دیا جل جائے پھر آگے کئی دیے جلتے ہیں، لیکن اگر پہلا ہی نہ جلے تو اگلے کیسے جلیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائی، ایک تو اپنے اوپر یہ لازم کرو، دنیا کی چکا چوند سے نکل کے تھوڑا دین کے لیے بھی سوچ لو، تھوڑا دین کے لیے بھی سوچ۔ میں خود پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، اب تو بلکہ پی ایچ ڈی میرا تھیسس بھی سبمیٹڈ ہے، صرف ویوا رہ گیا، یعنی پی ایچ ڈی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں عصری تعلیم سے نالاں ہوں، عصری تعلیم سے بالکل فارغ ہوں، میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ میں اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرا رہا ہوں، میں نے دونوں طرف دیکھی ہیں، ادھر بھی ادھر بھی۔ اگر صرف عصری تعلیم میں رہو گے تو حرص بہت ہو جائے گا، حسد ہوگا، لالچ اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، یہ زندگی جتنی تیزی سے گزر رہی ہے نا، مجھے کوئی اور چیز تیزی سے اتنی گزرتی ہوئی نہیں نظر آئی، یہ ایسے گزر رہی ہے۔ میں نے دیکھا کل جو ہمارے ساتھ جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے ہیں، میں نے دیکھا کل جو ہمارے ساتھ بوڑھے سفر کر رہے تھے آج وہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کل یہ کتنے حریص تھے دنیا کے لیے، آج ان کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میں نے دیکھا کل ان کے بغیر آفس نہیں چلتا تھا، آج تو یہ ریٹائر ہو گئے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، پیچھے اور سٹاف آ گیا ہے، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ جاتے ہیں سلام ہی کوئی نہیں کرتا۔ کل ان کا دھاوا تھا، میں دیکھتا ہوں کارڈیالوجی میں جو ڈاکٹرز ہیں ان کا طوطی بولتا ہے، جب یہ ہیڈ ہوتے ہیں ان کا طوطی بولتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں ڈاکٹر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں چھاپا نہ مار لیں، کہیں کسی آؤٹ آف ڈیوٹی ٹائم میں نہ آ جائیں، پتہ نہیں کس وقت آ جائیں گے، پتہ نہیں یہ کیا کر دیں گے، پتہ نہیں کس کے بارے میں کیا قلم چلا دیں گے۔ میں نے خود دیکھا ہے جن کا اتنا بڑا روب تھا، جن کی اتنی شخصیت پرستی کی جاتی تھی، جن کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا، جن سے ڈاکٹرز کانپ رہے تھے، آج وہ کلرک کو 2 دفعہ بات کرتے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد، 3 دفعہ بات کرتے ہیں، کلرک پھر مڑ کے کہتا ہے جی کیا کہا آپ نے؟ کلرک ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے دیکھا کلرک کے ساتھ وہ پھٹے پر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ان کی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، ان کی وہ ویلیو ہی نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے
اچھا کل ان کا اتنا روب تھا، آج تو یہ زیرو ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ اس وجہ سے ہو گئے کہ بھائی ان کے پاس ایک فن تھا، جب تک دنیا کو اس کی ضرورت تھی تب تک دنیا نے انہیں نچوڑا، اب دنیا ختم ہوئی، ان کی دنیا بھی ختم ہو گئی، اب وہ ختم ہو گئے، اب وہ قبر کی تیاری کریں، اب ان کی حیثیت کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، ایک عالم دین جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے۔ ایک نوجوان ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار نوجوان ہے، پتہ نہیں کیا کر دے گا، لوگوں کو ابھی ڈر ہوتا ہے، کچھ احترام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ بزرگ ہو جاتا ہے لوگ اور اس کے قریب آ جاتے ہیں، لوگ اور اس کی عزت کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جتنا عمر بڑھ گئی اتنا علم دین بڑھ گیا، اور جتنا علم دین بڑھ گیا اتنی معرفت خدا بڑھ گئی، اور جتنی معرفت خدا بڑھ گئی اتنا تقوی بڑھ گیا۔ تو جیسے جیسے عالم دین کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا تقوی بھی بڑھتا جاتا ہے، اور لوگ بھی اس کے قریب آتے جاتے ہیں، لوگ اس کا احترام زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے جوانی کے علم میں اس کا اتنا احترام اور اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی بڑھاپے کے علم میں ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ نے صنعت کا علم لیا، ایک طرف آپ نے دنیا کا علم لیا، آپ کا طوطی بولتا ہے، آپ روبدار ہیں، آپ کی بڑی شخصیت سمجھی جاتی ہے، آپ ایک آنکھ دیکھتے ہیں لوگ پھڑک جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں زیرو ہو جاتے ہیں، حالانکہ بزرگ ہو گئے، آپ کے علم تجربے میں اضافہ ہو گیا، اب آپ کی بات کی ویلیو ہونی چاہیے، نہیں آپ کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ فرق آپ کو پتہ چل جاتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد بزرگی میں کہ بھئی یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ تو جو قدر دیتا ہے، جو عزت دیتا ہے، جو منزلت دیتا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ دین کا علم ہے۔ جو بات میں کرنے لگا تھا، میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو اپنے بچوں کو حفظ قرآن لازمی کروائیں، اس سے نہ صرف آپ کو برکتیں ملیں گی بلکہ بچے کا ذہن بھی پختہ ہوگا اور کھلے گا، شرح صدر ہوگا۔ پھر آپ اس کو جس فیلڈ میں بھی لے جائیں گے نا تو وہ اپنی فیلڈ کے لوگوں سے زیادہ ماہر بنے گا، اس کے جو بند خلیے ہیں نا دماغ کے وہ بھی کھل جائیں گے قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن مجید کا حافظ بنائیں اللہ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو۔ اور دوسری بات جو میں کرنے لگا تھا وہ یہ ہے، میں بندہ ہوں متحرک، سستی نہ مجھے خود کو پسند ہے اپنے لیے، نہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں کے لیے۔ میں نے سوچا ہے کہ میں فجر سے پہلے میرے جو معمولات ہوتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے تقریباً وہ میں کر لیتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد مجھے تھوڑی سی فراغت ہوتی ہے، اب چونکہ فراغت ہوتی ہے تو میں سو جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ والا ٹائم اگر آپ لینا چاہیں، آپ کو پسند ہو تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو بزرگ ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں، جو صنعت پیشہ ہیں، جو کاروباری ہیں، جو دکاندار ہیں، جو ملازمت پیشہ ہیں، ان کے لیے میری یہ آفر ہے، فجر کی نماز کے بعد اگر وہ مجھے قرآن مجید سنانا چاہیں تو میں یہاں موجود ہوں گا، میں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ اب ہم بزرگ ہو گئے ہیں، اب ہمارا دماغ نہیں چلتا، اب ہم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ میرے والد صاحب نے چند سال پہلے قرآن مجید پڑھا ہے، میں نے حفظ کیا تو والد صاحب کو بھی پھر اس طرف جذبہ ہوا کہ میرا بیٹا حافظ ہے، تو میں نے تو قرآن مجید ناظرہ بھی نہیں پڑھا، انہوں نے ناظرہ پڑھنا شروع کیا، اللہ کے فضل سے پڑھ گئے۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر امتحان لینے کے لیے گیا، وہاں میں دیکھ کر حیران ہوا اور میں نے کہا کہ یہ لوگ باقی لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ وہاں کیا منظر تھا۔ بھائی ایک باپ اور بیٹا دونوں اکٹھے حافظ قرآن بنے، اکٹھے شروع کیا تھا، باپ اور بیٹا دونوں اکٹھے حافظ قرآن بن گئے۔ اچھا پھر اگلی بات سنیے، جو اس سے زیادہ حیران کون ہے؟ جو باپ تھا وہ میڈیکل ڈاکٹر تھا،
وہ فارغ نہیں تھا، ایسا نہیں 24 گھنٹے وہاں بیٹھا ہو، وہ میڈیکل ڈاکٹر تھا اور وہ گورنمنٹ ملازم تھا، پرائیویٹ کلینک بھی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے حفظ قرآن شروع کیا، اپنے بیٹے کے ساتھ حفظ کر کے میرے سامنے آ کے باپ بیٹا دونوں بیٹھ گئے، جی ان کا امتحان لینا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب اتنی بیزی لائف میں ایک بندہ سنجیدہ ہو جاتا ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، تو قرآن مجید اس کے لیے حفظ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ان لوگوں کے لیے جو دکاندار ہیں، جو صنعت پیشہ ہیں، جو ملازمت پیشہ ہیں، جو زراعت پیشہ ہیں، ان کے لیے ناظرہ پڑھنا کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے؟ قطعاً مشکل نہیں ہے، اس لیے صرف سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ آپ سنجیدہ ہو جائیں، آپ قرآن پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ پڑھانے کا مسئلہ ہے نا، وہ میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں آپ کو ٹائم دینے کے لیے، آپ آئیں اور پڑھیں، انشاءاللہ العزیز میں پڑھاؤں گا۔ اور یہ کل سے آپ پڑھنا شروع کریں، کل سے کلاس سٹارٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔